السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے کہ کیا واقعی اسرائیل حملہ کرے گا اور کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ جناب ایک نہیں ہو سکے۔ اگر یورپ کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو یورپ کے 27 ممالک اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف جو مسلمان ممالک ہیں جن میں سعودی عرب بھی ہے اور بھی ممالک ہیں، وہ آج تک اکٹھے نہیں ہو سکے۔ ایک تو میں آپ کو چیز بتا دوں کہ جب تک غدار پیدا ہوتے رہیں گے بڑا مشکل ہے اس وقت تک کسی بھی قوم کو یا کسی ملک کو شکست دینا۔ اردن جو اس وقت غداری کا ایک اہم رول ادا کر رہا ہے، اور اردن میں جناب جو کنگ ہے اس کے متعلق بھی مختلف لوگ جو ہیں وہ باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کو کیوں نہیں شرم آ رہی؟ وہ مکمل طور پر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت بھی تھوڑا سا خوفزدہ ہے۔ بہت سے لوگ مجھے کامنٹس میں لکھتے ہیں جناب امریکہ ہمیشہ دوگلی پالیسی چلتا ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اب جو حالات بنے ہوئے ہیں سعودی عرب ہے یا دوسرے ممالک ہے، جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہے، ایران نے جس دن یہ دھمکی دی کہ کسی بھی ملک سے یہ کارروائی کی گئی تو اس ملک پر بھی میں حملہ کروں گا، اس کے بعد امریکہ جو ہے ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی حملہ وغیرہ کرے۔ اور امریکہ کے لیے یہ بھی پرابلم ہے کہ اگر اس نے وہاں کی سرزمین فرض کرے سعودی عرب کی ہے یا دوسری تیسری ہے استعمال کرنے کے لیے اصرار کیا تو عوام جو ہے وہ اپنی جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کے خلاف ہو جائے گی، اور جب عوام اکٹھی مل کر کسی گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتی، چاہے وہ بادشاہی نظام ہو، جس طرح ایران میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں بھی کنگ تھا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ اب یہ سعودی عرب ہے یا دوسرے ممالک ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے ملک سے آپ ایران کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایران کے اوپر آپ نے یہاں سے حملہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو طبلہ سرنگی ہے وہ لپیٹ دیا جائے اور عوام ہمارے بھی خلاف ہو جائے، اور پھر امریکہ کو یہ بھی فکر ہے کہ جو چیزیں میں لے کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، حالانکہ امریکہ کے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ کہیں یہاں پہ میرے لیے مسئلے مسائل نہ پیدا ہو جائے۔ امریکہ کا پوری دنیا میں قبضہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف عرب کنٹریوں میں ہے، نہیں جناب، یورپ میں بھی جرمنی ہو، انگلینڈ ہو، کوئی بھی ملک ہے، امریکن وہاں پہ جناب اپنی بیس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا ہوا یہ ہے کہ روس کی طرف سے جدید اسلحہ اس وقت ایران کو دینے کا پروگرام بن چکا ہے، اور یہ جو اسلحہ ہے جیسے ہی ایران کو ملے گا ایران اور بھی طاقت میں مضبوط ہو جائے گا۔ یہاں پہ بڑے ہمارے ایسے بھی کیا میں ان کو کہوں، اب لوگ ہیں جو آ کے تو مذاق بھی اڑا رہے۔ اگر اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اگر اسرائیل میں کوئی بندہ نہیں مرا ان کی میڈیا کے مطابق یا امریکن میڈیا کے مطابق، تو جناب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ یہ جو ممالک اسرائیل وغیرہ ہے ان کا میڈیا پہ بڑا کنٹرول ہے، اور کنٹرول کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے، یہ جو یہودی ہیں ان میں آپس میں بڑا اتفاق ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہیں کرنی تو نہیں کرنی، ہماری طرح نہیں ہے کہ ٹک ٹاک چلانے کے لیے ویڈیو پہ ویڈیو بناتے رہے، غلط بنے، ٹھیک بنے، جھوٹ بنے، سچ بنے، کوئی پرابلم نہیں، ہمارے نمبر بننے چاہیے۔ تو جناب اب اسرائیل اس وقت حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، بہت سے سوالات ہیں اس میں، لیکن اگر امریکہ اسرائیل کو روکے گا تو وہ حملہ نہیں کرے گا۔ یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اپنی مرضی سے چلتا ہے، جناب اسرائیل اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو پیچھے سے آرڈر آتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کا سسٹم پیچھے سے چلتا ہے، اسی طرح اسرائیل کو بھی وہاں سے آرڈر آتے ہیں۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جب اپنا امریکہ یہ اسرائیل پہ حملہ ہوا تو امریکہ نے سب سے پہلے اسرائیل نے امریکہ سب سے پہلے رابطہ قائم کیا اور 25 منٹ تک گفتگو کی۔
تو جناب اب جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ ایران جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، جس کا اندازہ نہیں کسی کو بھی ابھی، کیونکہ ایران کے پاس کافی ٹائم تھا اور کہاں کہاں سے اس نے سب کچھ خریدا، سب کو پتا ہے۔ روس، چائنا، کوریا، جو بھی ممالک ہے، پاکستان سے بھی بڑا کچھ اس کو ملا ہوا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک پہ یہ الزام بھی تھا کہ انہوں نے ایران کو کچھ بیچا ہے۔ ڈاکٹر قدیر جو نظر بند ہوا تھا، وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کیوں ہوا تھا۔ خیر، یہ تو آپ کو میں نے چیزیں وہ بتائی کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ آج تک اتحاد نہیں کر سکے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے اندر اتنے غدار پیدا ہوئے آج تک، جس کا کوئی حساب نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں کتنے ہوئے ہیں، لیکن یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ یزید بھی مسلمان تھا، اسی طرح اور بھی لوگ تھے، ان کا بھی تعلق اسلام سے تھا۔ آج اردن میں اگر سوالات اٹھ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہاں بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ جو بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، جو بھی وہاں کا کنگ ہے، وہ امریکہ کا پٹھو بھی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب یہ مسلمان ہے، تو مسلمانوں نے آج تک اپنے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا، یہ آپ ذرا تاریخ کر لیں اور وہاں پہ پڑھ لیں۔ اب آخر پہ یہ میں بتا دوں کہ اسرائیل کے اوپر دباؤ ہے اس وقت امریکہ کا، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، یہ بھی غلط فہمی دور کر لے کہ نقصان ہوا، یہ تو وہ خاموشی سے بیٹھا ہے۔ اگر اس کا کوئی نقصان نہ ہوتا تو وہ خاموشی سے نہ بیٹھتا، اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ جناب ایران کے پاس ہے، اور ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ ابھی تو ہم نے ٹریلر جاری کیا ہے، اصل فلم تو ابھی پیچھے باقی ہے۔ اور جیسے ہی اسرائیل کوئی ایسی غلطی کرے گا، اسی لیے امریکہ اس کو بار بار روک رہا ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ کرنا جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ جو ہے، یہاں سے امریکہ کو اپنی بھی فکر ہے کہ میرا وہ جس طرح میں نے کہا بوری بستر نہ لپیٹا جائے اور عوام سڑکوں پہ آ جائے۔ جو کچھ بھی ہو، آپ سب کے یہ تو علم میں ہے کہ درد تو رکھتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کا، وہ علیحدہ بات ہے کہ زبانی کلامی باتوں باتوں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ پاکستان کا یہاں پہ کوئی رول نہیں ہے۔ جو لوگ آ کے کہہ رہے کہ وہ جناب پاکستان نے یہ دھمکی لگا دی، وہ لگا دی، پاکستان کوئی دھمکی لگانے کے قابل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی پنگا لینا چاہتا ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا قریبی ساتھی کوئی وہاں پہ گیا ہے، میرا نہیں خیال کوئی وہاں سے اسرائیل گیا ہوگا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی ملک کی بھی مدد کر سکے۔ ہماری جو اپنی اندرونی حالت ہے، جو چوروں کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، اور چور جو ہوتا ہے وہ کسی پہ کیا اسرے کرنا، جس نے خود چوری کے ذریعے اقتدار لیا ہو، اے ٹو زیڈ آپ دیکھ لیں، نیچے سے لے کے اوپر تک ہر بندہ جو ہے وہ چور راستے سے آیا ہوا ہے۔ تو چور جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ کے اپنی کاروائی ڈال رہے ہیں۔ تو یہ مختصر آپ کو رپورٹ دی، آج کچھ لوگوں کو بھی لائن پہ لیں گے تاکہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ ان کے کیا خیالات ہیں۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔